4 چیزیں ہیں بنیادی طور پر اخلاق میں، زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو، یہ اخلاق ہیں۔ اس کی دنیا بھی جنت، اس کی آخرت بھی جنت۔ اور جس کے اخلاق بگڑ گئے، بول کڑوے، لہجہ سخت، چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں، ہر وقت ماتھے پہ بل، دماغ ہر وقت گرم، اس کی زندگی پتہ ہے جھگڑوں میں، غصے کی، غیبتوں میں بڑی پریشان۔ اخلاق کیا ہیں؟ نرمی ہو، معاف کرنا ہو، غصے کو بولو بھائی۔ اب بڑے سے بڑے مالدار بنو، بڑے سے بڑے افسر بنو، لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، انسان کچھ بھی نہیں۔ دیکھو مکھی جو ہے نا، مکھی کبھی ناک پہ بیٹھ جاتی، اس کو یہاں سے اڑاؤ وہ کان میں بیٹھ جاتی، کہاں سے اڑاؤ دوسرے کان میں بیٹھ جاتی، ادھر سے اڑاؤ ماتھے بیٹھ جاتی، ادھر سے اٹھاؤ منہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ مکھی تنگ کرتی کہ نہیں کرتی؟ یہ کیا ہے؟ انسان کو سبق ہے، پیغام ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، مکھی تنگ کر رہی ہے۔ اور دن میں مکھی تنگ کرتی اور رات کو کیا تنگ کرتا ہے؟ مچھر۔ اچھا مچھر خاموشی سے آتا ہے کہ الارم بجا کے آتا ہے؟ الارم بجا کے آتا ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں۔ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ سر اٹھاتی ہے کہ جھکاتی ہے؟ شاخ پہ پھل لگے وہ شاخ جھک جاتی ہے۔ جو آدمی اندر سے بنے گا اس میں تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، نرمی آئے گی۔ وہ اندر سے خالی ہوگا وہ سر اٹھائے گا۔ ڈھول کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے۔ پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے۔ گلاب کا پودا کیا کہتے ہیں؟ اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے کیا زیادہ ہیں؟ کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں خوبیاں دیکھو، خامیاں، خوبیوں کے تذکرے کرو، خامیوں کے تذکرے۔ اور دوسرا پیغام بھی چھپا ہوا ہے اس گلاب کے پودے میں، وہ کیا ہے کہ اگر تم گلاب کی طرح مہکنا چاہتے ہو، گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہو، تو دائیں بائیں کانٹوں سے کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور کا جنازہ نہ پڑھائے۔ کیوں؟ انہ رجل فاسق، بڑا فاسق فاجر آدمی، اس نے ایسا کیا ویسا کیا، جنازہ مت پڑھو۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے، خیر کا کام؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا۔ کیا؟ حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے، ساری زندگی نہیں ایک رات۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا اور دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں، زندگی کا جو مزہ ہے وہ اخلاق سے ہے بھائی۔ اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ زبان کے بول اچھے ہوں، میٹھے ہوں۔ زبان کے بول یہ خاندانوں کو جوڑتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں۔ نکاح بھی بول ہے اور طلاق بھی۔ ایک سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا اس کائنات میں وہ کون سا رشتہ ہے؟ باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا، چچا بھتیجے کا، یا میاں بیوی کا؟ سب سے پہلا رشتہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، کیا؟ میاں بیوی۔ اور سب سے آخری رشتہ جو جنت میں پہنچ جائیں گے تو بھائی بھائی اکٹھے رہیں گے، بہن بھائی اکٹھے رہیں گے، باپ بیٹا اکٹھے رہیں گے، چچا بھتیجا اکٹھے رہیں گے، کہ یہ میاں بیوی؟ تو سب سے پہلا رشتہ بھی کون سا ہے اور سب سے آخری رشتہ بھی کون سا ہے اور سب سے کمزور رشتہ بھی کون سا ہے؟ اگر بھائی بھائی میں لڑائی ہو جائے، بھائی بہن میں لڑائی ہو جائے، چچا بھتیجے میں لڑائی ہو جائے تو کتنا مرضی سخت سخت بول لے وہ رشتہ ٹوٹتا، لیکن توبہ، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو ایک بول پہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ یہ رشتہ بنتا بھی ایک بول سے ہے اور ٹوٹتا بھی ایک بول سے۔ ایک بول خاندانوں کو جوڑے گا، ایک بول خاندانوں کو توڑے گا۔ اس لیے غصے پہ قابو ہو۔ آپ نے میں جس آدمی کو غصہ آیا اور غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کریں گے، فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے۔ اس میں کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کیا کر لے؟ قابو پا۔ ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس بہو کا جوڑ اکثر نہیں بیٹھ پاتا۔ اس کی وجہ ایک بول کا فرق ہے۔ بیٹی گھر میں کام نہ کرے، سارا دن سو رہی، کمرے سے نکلی نہیں، لیٹی ہوئی ہے، تو ماں پتہ کیا کہے گی؟ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی کیا خراب ہے؟ اور اگر بہو سارا دن سو رہی ہے، کمرے سے نہیں نکلی، لیٹی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے، تو پھر کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ بول کا فرق ہے، بول۔ ہاں، دوسروں کی خامیاں دیکھو گے تو توڑ ہوگا، دوسروں کی خوبیاں دیکھو گے تو جوڑو۔ ہاں، عام طور پر ماں بیٹی کی خوبیاں دیکھتی ہے، بیٹی ماں کی خوبیاں دیکھتی ہے، جوڑ بیٹھا رہتا ہے نا۔ اور عام طور پر ساس بہو کی خامیاں دیکھتی ہے، بہو ساس کی خامیاں دیکھتی ہے، تو جوڑ۔ ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ خامیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے تو ہر چیز کا نظر آئے گی سرخ، سیاہ رنگ کی پہنی ہے تو ہر چیز کا نظر آئے گی، نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو اپنی اینک کا ہے۔
ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی ہیں. کسی میں کوئی خوبی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، کسی میں کوئی خامی نہ ہو نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں یا خامیاں، یا آپ کا اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. اگر دل آپ کا اس سے صاف ہے آپ کو اس کو بھی خوبیاں نظر آئیں گی، اگر آپ کا دل پہلے سے صاف نہیں ہے آپ کو اس میں کیا نظر آئیں گی؟ خامیاں نظر. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنے سال؟ 10 سال. اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. آج ہم 10 دن کی تشکیل میں جاتے ہیں 10 مرتبہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. کیوں کا لفظ نہیں بولنا، کیوں سے لڑائی ہو جاتی. کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں. ایک ہوتا ہے آگ پہ پانی چھڑکنا، ایک ہوتا ہے آگ پہ پٹرول چھڑکنا. پانی چھڑکا تو آگ اور پٹرول چھڑکا تو یہ کیوں کیا، یہ کیا چھڑک دیا؟ پٹرول. کوئی بات نہیں، یہ کیا ہے. تو کیا بولنا سیکھے ہم. اب آپ نے دسترخوان پہ بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے، خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی، 2 بوٹیاں ڈالی پلیٹ میں، ایک بڑی ایک چھوٹی. اب 2 ساتھی ایک پلیٹ میں کھانے میں شریک ہیں، 2 ساتھی ایک پلیٹ میں. اب 2 بوٹیاں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. اب آپ کا جو ساتھی کھانے میں شریک ہے نا اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی تو کیا کہو؟ کوئی بات. یہ بڑی بوٹی کھائے گا تو ہم کیا کھائیں گے؟ چھوٹی. لیکن اس نے بڑی بوٹی کھا کے نا چھوٹی بھی اٹھا لی تو کیا کہو؟ کوئی بات. کیا ہو گیا بھائی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو 9 حصے حسن اخلاق وہ درگزر کرنا ہے، وہ معاف کرنا ہے، وہ تغافل برتنا ہے، وہ چشم پوشی کرنا ہے. ہاں، گھر آباد ہوں گے کس سے؟ اخلاق سے. گھر آباد ہوں گے کس سے؟ پیسے سے، زیور سے، فرنیچر سے، رنگ شکل سے نہیں. گھر کس سے آباد ہوں گے؟ اس لیے رشتے کی بنیاد بتائی کہ جب رشتہ کرنا ہے تو کیا دیکھو اگر اخلاق اچھے ہیں تو 1 نمبر، اور اگر اس کے ساتھ پیسہ بھی ہے تو 1 صفر لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 10. اس کے ساتھ خوبصورتی بھی ہے 1 صفر اور لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 100. اس کے ساتھ حسب و نسب خاندان بھی اونچا ہے 1 صفر اور لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 1000. اب خوبصورتی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے اور اخلاق نہیں ہے تو 1 ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ 0. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، چادر اس کا کنارہ بہت موٹا ہے، کنارہ ڈوری سی ہوگی نا کوئی، کنارہ موٹا ہے. ایک بدو آیا، بدو کا مطلب جس کو ادب آداب سے واقفیت نہیں ہے، اس نے چادر کا کنارہ پکڑا، زور سے کھینچا تو وہ رگڑ لگاتی بھی گئی اور آپ کی گردن پر اس کے نشانات پڑ گئے. اور آگے سے کہتا ہے اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو. مانگ رہا ہے اور مانگنے کا انداز یہ ہے. اب یہ آدمی کیا ہے، غصہ آئے گا نا اس بات پر، لیکن آپ نے کیا ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا، دیکھا اور پھر آپ مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو. وہ غصہ نہیں، ناراضگی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں. ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، اب انہیں بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں، نئے نئے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو چھینک آئی، اب یہ نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہے، پتہ نہیں تھا تو سب نے ان کی طرف نظر اٹھائی کہ دیکھا کہ یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے. جب سب کی نظریں اٹھی، اب انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے نئے مسلمان، تو نیت باندھے باندھے کہنے لگے اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو. تو لوگوں نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جب سلام دے رہا نا تو صحابی فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا، مجھے سمجھایا کہ نماز میں ایسے نہیں کرتے. اور آگے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. بھائی تبلیغ میں محنت ہے، محنت کہ دین آئے، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہوں.